اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے انسانی زندگی میں غم کی اہمیت۔ زندگی میں غم بھی اتنے ہی ضروری ہیں جتنی کہ خوشی۔ یہ غم اور خوشی کا جو ملاپ ہے یہ انسان کے ایمان کا توازن جو ہے وہ برقرار رکھتا ہے۔ بغیر غم کے زندگی انسان کو سرکش بنا دیتی ہے، جبکہ بغیر خوشی کے زندگی انسان کا ایمان گنوا دیتی ہے۔ زندگی میں انسان پر 3 حالتیں اسے پیش آ سکتی ہیں۔ پہلی حالت یہ کہ انسان آسودہ حال ہو، اسے پرتعیش زندگی میسر ہو، کوئی ناگواری پیش نہ آئے اور جو آرزو کرے وہ پوری ہو جائے۔ یہ حالت انتہائی خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ اس میں خود سر اور متکبر بن کر بھٹکنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں اور شکر گزار بننے کی امید بہت کم ہوتی ہے۔ فرعون کو اس کی کامیابیوں نے فرعون بنا دیا تھا۔ مفلس ہوتا تو کبھی خدائی کا دعویٰ نہ کرتا۔ دوسری حالت یہ ہے کہ انسان کی بعض آرزویں پوری ہوں اور بعض پوری نہ ہوں۔ رنج اور غم، عیش و آرام زندگی کے ساتھ ساتھ رہیں۔ کبھی ارمانوں کے خیابانوں میں بہار آ جائے اور کبھی آرزوؤں کے گلستان اجڑتے دکھائی دیں۔ یہ دھوپ چھاؤں انسانی زندگی کے لیے بے حد مفید ہوتی ہے، کیونکہ نا امیدی کا غمناک اندھیرا بھی کبھی عاجزی کی شان پیدا کر کے بندے کو خدا کے قریب کر دیتا ہے، اور کبھی خوشیوں کی چاندنی بھی بندے کو عرفان حیات بخش دیتی ہے۔ ہر وہ غم اور ہر وہ خوشی جو بندے کو خدا کے قریب کر دے وہ رحمت ہوتی ہے۔ جیسے انسان خوشی ملنے پر شکر کے ذریعے مزید خوشیاں سمیٹ سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ تَعَذَّنَا رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ اسی طرح انسان غم کے ذریعے، غم ملنے پر صبر کے ذریعے بھی ایک چیز حاصل کر سکتا ہے۔ اس چیز کا نام ہے خدا کا قرب۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اپنے بندوں پر ایسا لطف و کرم فرمایا ہے کہ جس کو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اس آیت کی گہرائی میں کبھی آپ جائیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ اس دارالمہن میں، اس غموں کے گھر میں یہ بات فرما کر کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتنا کمال اور کتنا لطف و کرم فرمایا ہے۔ یہ مصیبت میں انسان کی جو ڈھارس بن جاتی ہے، اسے جو سکون حاصل ہوتا ہے اور اسے مصائب کا مقابلہ کرنے کے لیے جو طاقت ملتی ہے، آخر وہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ ہونے کا ہی اثر ہے جو روح کو نئی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے کہ ان پر مصائب آئے، وہ صبر نہ کر سکے، کئی جان گنوا بیٹھے، کئی ایمان گنوا بیٹھے۔ اور آپ نے بہت سارے لوگ ایسے بھی دیکھے ہوں گے کہ جن پر مصائب بارشوں کی طرح برسے، مصائب نے ان کے وجودوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، مگر اس کے باوجود انہوں نے صبر کا دامن نہ چھوڑا، ان کی جان بھی بچ گئی، ان کے ایمان بھی بچ گئے۔ تو یہ ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کا ساتھ مصائب والوں کے جان بھی بچا لیتا ہے
اور ان کا ایمان بھی بچا لیتا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ کا اثر، اللہ کے ساتھ ہونے کا اثر اور اس کی تاثیر ہے کہ مصائب اور غم جتنی مرضی شدت کے ساتھ آ جائیں مگر وہ نہ انسان کا ایمان برباد کر سکتے ہیں نہ اس کی جان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ ہونے کی تاثیر ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، آپ میں سے کوئی جب بیمار ہو، کئی لوگ ایسے ہیں کہ ان پہ کوئی بیماری آ جائے یا کوئی مصائب آ جائے یا ان کو غموں کا شکار ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو فوراً عاملوں کے پاس بھاگتے ہیں تعویذ لینے کے لیے۔ یہ عامل اور کامل ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ عامل وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی مشیت میں دخل دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور کامل وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی مشیت کے آگے اپنا سر جھکا کے رکھتے ہیں۔ اب عاملوں کے پاس جاتے ہیں تعویذ لینے، ہلکی سے حالات سخت ہو جائیں تو عاملوں کے پاس بھاگتے ہیں کہ خوشیاں نصیب ہوں، زیادہ سے زیادہ تعویذ دے دیجئے۔ تو جو تعویذ اللہ نے اپنے بندوں کو دے رکھے ہیں ان تعویذوں کی طرف دھیان ہی کوئی نہیں کسی کا گیا۔ آج تک کبھی کسی نے دھیان کیا ہی نہیں کہ بندے کو اللہ نے 2 تعویذ عطا کر رکھے ہیں۔ ایک تعویذ کا نام ہے صبر اور دوسرے تعویذ کا نام ہے شکر۔ جب جب مصائب یا غم انسان کی زندگی پر رونما ہونے لگے تو فوراً گلے میں صبر کا تعویذ باندھ لیں، اور جیسے ہی خوشیاں ملنی شروع ہو تو فوراً گلے میں شکر کا تعویذ باندھ لیں۔ یہ دونوں تعویذ اللہ نے اپنے بندوں کو گفٹ کیے ہیں جس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا ہے۔ بات مطلب لمبی ہو جائے گی، اب مقصد ختم ہو جائے گا بات کا۔ مختصر میں یہ بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ صبر اور شکر یہ 2 مواقع، صبر کے اور شکر کے، یہ مواقع صرف انہی لوگوں کے حصے آتے ہیں جن کی زندگی دھوپ اور چھاؤں کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ یعنی کبھی غم آ گیا، کبھی خوشی آ گئی، کبھی آرزویں پوری ہو گئی، کبھی آرزویں پوری نہ ہو۔ یہ ہے درمیانی حالت۔ یہ درمیانی حالت والے لوگوں کو صبر اور شکر کے مواقع نصیب ہوتے ہیں۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں اس تیسری حالت کا۔ یہ حالت آفت و بلا اور امتحانات کی ہے۔ اس حالت میں ہر انسان ثابت قدم نہیں رہ سکتا۔ مایوس ہو کر خدا سے کٹ جانے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ جو شان ایوبی تھی نا، وہ حضرت ایوب علیہ السلام کا حصہ تھی، اور صبر حسین انہی کے شایان شان تھے۔ یہ خاصانے بارگاہ ہوتے ہیں، اور خاصانے بارگاہ کی جو میراث ہوتی ہے وہ عوام کو نہیں ملتی، خواص ہی اس کے مستحق ہوتے ہیں۔ اس لیے عام انسانوں کو ایسے آفت و بلا اور امتحانات سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے جس کی انسان استطاعت نہ رکھتا ہو۔ جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے پناہ مانگا کرو آزمائش کی مشقت، بدبختی کی سختی، برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے سے۔ اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ تو اس ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ نہ وہ آسائش بہتر ہے جو بندے کو غافل کر کے خدا سے دور کر دے، اور نہ ہی فقر و فاقہ کی وہ زندگی بہتر ہے جو سراسر آزمائش و امتحان ہو اور خدا سے بندہ کٹ جائے۔ یہ جو بیچ کی راہ ہے نا، درمیانی حالت، یہ اعتدال کی راہ ہے۔ اسی میں رہ کر انسان صابر بھی بن سکتا ہے اور شاکر بھی، کیونکہ خوشی اور غم کا ملاپ انسان کے توازن کو برقرار رکھتا ہے۔ بغیر غم کی زندگی انسان کو سرکش بنا دیتی ہے، جبکہ بغیر خوشی کی زندگی انسان کا ایمان گنوا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہمارے بیان کرنے میں اور سننے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ اسے درگزر فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔